السلام علیکم کلاس، آج ہم اپنا سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے، جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ پہلے ہم ان کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ولادت 1912، وفات 2005، یعنی کہ 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے ایک شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ نازا قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک کی تعلیم حاصل کی، یعنی کہ وہاں سے پرائمری کی ایجوکیشن حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں یعنی کہ انہوں نے اپنے ہی اس میں جو ہے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اپنے سبجیکٹ میں۔ 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے، یعنی کہ اردو کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مقرر کیے گئے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ پاکستان کے 1 سال بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پہ تعینات کیا، یعنی کہ اردو کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر۔ علامہ آئی قاضی نے حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے، یعنی کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، مصنف تھے، لسانیات میں ماہر رکھتے تھے، آپ کی تعلیم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغہ ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر، آپ کی کتاب تھی اقبال اور قرآن لکھنے پر، صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی کہ ہمارے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب ان کا سبق ہم نظریہ پاکستان پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے چار رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان ہمیشہ اچھے رویہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتا ہے، لیکن جب وہ اس کے اوپر کافروں کی رسم و رواج کو مسلط کیا جانے لگے تو وہ اپنے دین کے لیے اٹھ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ اکبر کا دور تھا، وہ مسلمان جو ہے نان مسلم کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے، ان کے دربار میں ان کا آنا جانا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے کافروں کے بہت ساری رسم و رواج جو ہیں ہمارے اسلام میں، جو کافرانہ طور طریقے رائج ہو رہے تھے ہمارے اسلام میں، تو مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی مطلب وہ اپنی آزادی سے اپنے دین کے معاملات نہیں کر پا رہے تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مسجد الف ثانی کھڑے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کے نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنا، یعنی کہ ان کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے بھی دین کی خدمت کی، لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، یعنی کہ باہمی رنجشوں کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یہاں سے وہاں کی سلطنت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، یعنی کہ افراتفری پھیل گئی، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، یعنی کہ میسور کے سلطان علی اور ان کے بیٹے کنہوں نے، ٹیپو نے جو ہے انگریزوں کو ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے بہت ساری جد و جہد کی، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ چنانچہ سن
57 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، یعنی کہ انگریزوں کی حکومت اپنے پیر جما چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے محافظت کو غنیمت جانا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصطلاح پر توجہ دی، یعنی کہ ان کے اخلاق اور تہذیب کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی، ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں اور ان کے حقوق دلوائیں گے، یعنی کہ اس ملک میں جتنی بھی قومیں موجود ہیں تمام کے تماموں کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کی تحفظ چاہتے تھے، یعنی کہ صرف اپنے حقوق کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، سرکاری ملازموں پر بھی قابض ہو گئے، یعنی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم مسلمان نہیں تھا، تمام ہندو یا انگریز تھے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دی، وہاں پہ پہلے سب اردو بولا کرتے تھے، پھر وہ اپنی زبان ہندی کو لے آئے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہندو مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ تنظیم بنائی جس کا نام بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا تھا۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے یعنی کہ نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جہاں پہ مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، ختم کر دیا، یعنی کہ وہاں سے لڑ جھگڑ کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور سن 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا، یعنی کہ آسام جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اسے بنگال میں شامل کر دیا۔ اسی زمانے میں پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی، یعنی کہ 1911 میں پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، یعنی انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا تھا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے سلطان حجاز کی خدمت کی تھی، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، لیکن وہ ترکی کو مسلمان ترکی کو افراد ان کی مدد کے لیے سامان پہنچا رہے تھے، اس لیے برطانیہ کو ان سے دشمنی ہو گئی تھی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر انہوں نے آ کے یہ سازش کی، انہوں نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو ہم کسی بھی ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شہدی تحریک اور کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، ٹھیک ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا، یعنی کہ جب وہ 12 سال پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں مسلمان ایک الگ قوم ہے، لیکن اس میں انہوں نے اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا تھا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلم سے مختلف ہے، کوئی بھی چیز ان کی یکساں نہیں ہے، اس لیے کسی حالات میں ہندو اور مسلمان تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، یعنی کہ الہ آباد کے جلسے میں مسلمانوں کو علامہ اقبال نے اپنے خواب ایک الگ وطن پاکستان کے بارے میں بتایا تھا۔ 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا، یعنی کہ وہ وہاں کے صدر بنے، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ بنانے کی کوشش شروع کر دی، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے گی، یعنی جن علاقوں میں مسلمان سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کا علاقہ کہلایا جائے گا۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ ہمارا آدھا سبق ہے، انشاءاللہ آدھا سبق ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔